السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ میری ڈیلی روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ مجھے ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بھی آپ کا ڈیلی روٹین شیئر کریں، تو دیکھیے بہن، میں نے آپ کی فرمائش پہ یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہی میرا ڈیلی روٹین ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ آپ کے لیے لاسٹ میں ایک سرپرائز ہے جو میں بتانے والی ہوں۔ 90% لوگوں کو یہ شاید معلوم نہیں ہوگا، اسی لیے آپ لاسٹ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بنا اسکپ کیے۔ صبح میں 5:15 کو اٹھ گئی، اٹھ کے فریش اپ ہو کے وضو کی، اور پھر 5:45 کو یہاں پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، تو میں اذان کے بعد نماز پڑھ لی۔ میں ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھتی ہوں، تو آپ لوگ بھی فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ سورہ یاسین پڑھیں۔ آپ کا سارا دن سکون میں اور اچھا گزرے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ مسجد میرے گھر کے پاس میں ہی ہے، تو یہاں پہ صبح میں فجر کے وقت سلام پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلام سن کے بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی سن سکتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ اگر آپ یا پھر آپ کے گھر کے لوگ صبح زیادہ دیر تک سوتے رہیں گے تو غربت آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ گھر میں غربت آتی ہے زیادہ دیر تک سونے سے، اسی لیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ نماز تو ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، تو پلیز آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں۔ میں ابھی بریک فاسٹ بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کالج 8:15 کو جانا ہے، تو ابھی جلدی بریک فاسٹ بنا رہی ہوں۔ بریک فاسٹ میں روٹی اور سبزی بنائی ہے۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد میں کالج کے لیے بک سب رکھ رہی تھی اور پھر آٹو کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی توکلت علیک ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف تیری مدد سے ہی ہے۔ حدیث کے مطابق جب بندہ یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، تم ہدایت پا گئے، تمہاری حفاظت کر دی گئی اور تمہیں بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی کالج کے لیے نکل گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاک ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ نیچے رکھنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اسلام دونوں کو پاک، محفوظ اور باعزت دیکھنا چاہتا ہے۔ نگاہ کا گناہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہی گناہ دل کے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ میں کالج آ گئی۔ کالج جانے کے بعد میں سیدھا باٹنی لیب گئی، جہاں پہ پلانٹ مارفولوجی سکھا رہے تھے۔ یہ جو پلانٹس ہمیں دیے گئے ہیں، ان پلانٹس کے فیملی اور ڈسیکشن کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں سر جو بول رہے تھے اس کے پوائنٹس لکھ رہی تھی۔ یہ میں نے ہربیریم پریپیئر کیا ہے لیب میں ہی بیٹھ کے۔ اور باٹنی کے بعد زوالوجی کا میرا سیمینار تھا۔ سیمینار پریزنٹ کرنے میں سبھی کو ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں بھی تھوڑا نروس ہو گئی تھی۔ تو پھر میں نے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر کے آیت الکرسی پڑھ کے چلی گئی۔ یہ میں زوالوجی کا سیمینار پریزنٹ کر رہی ہوں۔
یہ اسپیسیمنس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسپیسیمنس لیب میں رکھے ہیں، یونیو کائٹون آکٹوپس سیپیا، یہ سب آج ایکسپلین کیے ہیں۔ یہ مائکروسکوپک ویو ہے، یہ میری کالج ہے، آپ کو میں صحیح سے دکھاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان جب محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور پھر نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا تو دل تھک جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے دیر ہونا نہ ملنا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز وقت پر دیتا ہے اور اللہ کا وقت ہمارے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو یا تو کامیابی بنا دیتا ہے، تجربہ، یا پھر ایسا اجر دیتا ہے جو دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی پھل فوراً مل جاتا ہے، کبھی دیر لگتی ہے، لیکن محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اسی لیے جب مشکل آئے تو ہمت نہ ہاریں، محنت چھوڑ نہ دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور ضرور عطا کرے گا۔ بس شرط ایک ہے، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور محنت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین طریقے سے نوازے گا۔ یہ میری کالج کا کیمپس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ میں نے گھر آ کے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز پڑھنے سے رزق اور کام میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ ظہر نفس کو ڈسپلن سکھاتی ہے۔ نماز کے بعد کافی پی رہی تھی اور پھر میں کھانا بنانے آ گئی۔ کھانا بناتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنانا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت شروع سے آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے بہت اصرار کیا، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری مخلوق کو ایک دن کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں، جناتوں، ان سبھی کو حکم دیا کہ وہ کھانا تیار کریں۔ مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ ہوا کو حکم دیا کہ کھانے کو خراب نہ ہونے دیں۔ آخر وہ دن آ گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا، اتنا کھانا کہ عقل حیران رہ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کس مخلوق کو تم کھانا کھلانا چاہو گے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے پانی کی مخلوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی مخلوق کو حکم دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور ایک ہی نوالے میں سارا کھانا کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے۔ مچھلی نے عرض کی، اے سلیمان، میرا تو آدھا بھی پیٹ نہیں بھرا، مجھے تو اللہ روز 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ کا کام ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا کام توکل اور شکر کا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو ایک وقت کھانا کھلا کے اسے جتاتے ہیں تو ایسا مت کریں۔ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، تو آپ لوگ کیوں جتاتے ہیں؟ اللہ آپ کو دے بھی سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو دوستوں، باتوں باتوں میں میرا کھانا بھی بن گیا۔ کھانا ہونے کے بعد میں اپنے کالج کے اسائنمنٹس لکھ رہی تھی اور تھوڑا پڑھائی بھی ہو گئی۔ پھر عصر کا وقت ہوا تو میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی لیے صبر اور حفاظت کی نماز ہے، دن کے اختتام پر اللہ سے جڑا رہنا کا ذریعہ۔ اور عصر کی نماز کے بعد میں یوٹیوب کے لیے اسکرپٹ لکھنے بیٹھ گئی۔ حدیث اور قرآن شریف میں جو ہے میں وہی آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بہت محنت کر رہی ہوں، بس مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مجھے ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور کرے گا۔ بس مجھے آپ سبھی کا سپورٹ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان جب محنت کرتا ہے،
دعا کرتا ہے اور پھر اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے میری محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور عطا کرے گا۔ میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھ گئی۔ ریکارڈ کرنے کے بعد ایڈٹ کی اور پھر ایڈیٹنگ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ پھر مغرب کی اذان ہو گئی، میں نے نماز بھی پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور میں رات کا کھانا بنانے کے لیے آ گئی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے، جو دیتا بھی ہے اور چھین لیتا بھی ہے، جو بلند کرتا ہے اور گرا دیتا ہے، اور جس کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرور ہے، اور غرور ہمیشہ اس چیز پر آتا ہے جو ٹیمپرری ہوتی ہے۔ کوئی اپنے پیسوں پر غرور کرتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پر کرتا ہے، اور کوئی اپنی جوانی پر، کوئی دولت، طاقت، عہدہ یا اپنے ہنر پر۔ لیکن ایک سچ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا ہے، اور جو ان چیزوں کا مالک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ دولت، آج جس کے پاس دولت ہے کل وہ قرض میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک فیصلہ، ایک نقصان، ایک بیماری اور ساری جمع پونجی ختم۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، کامیابی کا اسکیل نہیں۔ اس لیے پیسوں پر غرور نہیں، شکر اور ذمہ داری ہونی چاہیے۔ خوبصورتی، آج جو چہرہ سب کو پسند ہے کل اس پر وقت اپنی لکیریں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ، ایک بیماری، ایک چھوٹی سی تبدیلی اور انسان شیشے میں خود کو پہچان نہیں پاتا۔ خوبصورتی اللہ کا تحفہ ہے، ہماری محنت کا کمال نہیں، اسی لیے اس پر فخر نہیں بلکہ حیا اور شکر ہونا چاہیے۔ جوانی، جوانی پر سب سے زیادہ غرور آتا ہے۔ انسان کہتا ہے ابھی کون سا وقت ختم ہوا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، لیکن قبرستان گواہ ہے کہ جوانی وہاں بھی سو رہی ہے۔ جوانی مہمان ہے اور مہمان ہمیشہ رکتا نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، نہ کہ غرور میں ضائع کرے۔ طاقت اور قوت، کوئی اپنی باڈی پر، کوئی اپنی پاور پر غرور کرتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی کمزوری، ایک نس کی پرابلم اور طاقت صرف یادوں میں رہ جاتی ہے، پھر انسان خود کا گلاس بھی اٹھا نہیں پاتا۔ اسی لیے یاد رکھیے، طاقت اللہ کی امانت ہے اور امانت پر غرور نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ نہ عزت ہمیشہ رہتی ہے، نہ ذلت ہمیشہ رہتی ہے، رہتا صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو دوستوں، باتوں باتوں میں الحمدللہ ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا، اور جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تب اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے ٹینشن کم ہوتی ہے اور سکون کی نیند آتی ہے، اور پھر میں نماز کے بعد ہر رات کو سورہ ملک پڑھتی ہوں۔ آپ لوگ بھی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھیں، کیونکہ سورہ ملک پڑھنے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی اس پر پابندی کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سوچئے، جب انسان قبر میں اکیلا ہوتا ہے، نہ پیسہ ساتھ ہوتا ہے، نہ اولاد، نہ دوست، اس وقت اگر کوئی چیز ساتھ ہوتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ جو میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے لیے ایک سرپرائز بتاؤں گی، تو وہ یہ ہے، اگر آپ سبھی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جو شخص سورہ واقعہ روز پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کے گھر میں غربت نہیں آتی۔ سورہ واقعہ، اس کا سیدھا سا پیغام ہے، رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے غربت کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا بھروسہ سیلری، بزنس یا لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اللہ پر یقین مضبوط کیجئے اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے، رزق میں آسانی ہو اور بے چینی دور ہو تو خود بھی سورہ واقعہ پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیے، گھر کا ماحول قرآن سے جوڑیے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز ہوتی ہے وہاں شیطان ٹک نہیں پاتا۔ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔